إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے بعد جو ہی بیلا چور چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آیت سورہ مائدہ سے ہے اور آیت 90 اور 91 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اسلام میں
شراب کیوں حرام ہے، اسلام میں شراب آخر کیوں حرام ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا۔ میرے بھائیوں، شراب ایک ایسی چیز ہے جو تباہی ہے، شراب ایک ایسی چیز ہے جو بیماری ہے، شراب ایک ایسی شے ہے جو ذلت و رسوائی ہے اس کے اندر۔ اس لیے اسلام کے اندر شراب اسی بنا پہ حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے سارے پوتر چیز ہے، پاک چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور جتنے سارے خبائث ہے، برے چیز ہے، گندی چیز ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ اور پوتر چیز کو حلال کیا ہے، اور بری چیز، گندی چیز، خبائث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس لیے بھی شراب حرام ہے۔ میرے بھائیوں، شراب کیسے حرام ہوا، کب حرام ہوا، کیوں حرام ہوا؟ دیکھیے، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں ہوا تھا، لیکن شراب لوگ پیتے تھے۔ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی شراب کے تعلق سے سوال کرنے پر کہ شراب اور جوا کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت 219 ہے۔ اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، یعنی شراب کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں، جوئے کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے اندر دنیاوی فائدہ کچھ ہے، لیکن فائدہ سے زیادہ نقصانات ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ابھی پھر بھی لوگ شراب پی رہے ہیں، کیونکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب چھوڑو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اللہ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، لیکن شراب سے روکا نہیں ہے، ابھی بھی پیے جا رہے ہیں شراب، ابھی بھی شراب خوری ہو رہی ہے، ابھی بھی شراب کے کاروبار ہو رہے ہیں، ابھی بھی شراب پیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ رکے نہیں، ابھی روکا نہیں گیا۔ شراب کو خبائث قرار دیا، شراب کو برا قرار دیا، شراب کو خراب قرار دیا، گناہ کا کام قرار دیا، لیکن روکا نہیں۔ اسی طرح چلتے رہے، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ شراب پی کر کے بھی نمازوں کو آنے لگے، مسجدوں کو آنے لگے شراب کی حالت میں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ شراب پینے کی وجہ سے جب نماز کے اندر قرات کرتے تو قرات کچھ پڑھنے کا کچھ اور پڑھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شراب کو ذرا روکنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں مست ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، جب سکر کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ دوسری آیت نازل ہوئی۔ ابھی بھی لوگ اب پینے کا وقت بدل دیے، یعنی نماز کے حالت میں نہیں بلکہ دیگر اوقات میں پینے لگے، کیونکہ ابھی بھی مکمل حرام نہیں ہوا شراب، ابھی بھی مکمل نہیں، بیکاٹ نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا۔ اب تیسری آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، اسی طرح سے تھان اور پاسے کی تیر، یہ سب گندی چیز ہے، رجس ہے، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ
تمہارے اوپر کیا کیا جائے، تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت جب نازل ہو گئی، نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی، لوگوں کو حکم دے دیا کہ لوگوں میں اب جا کر کے اعلان کر دیا جائے، لوگوں میں جا کر کے کہہ دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، شراب کے اوپر پابندی لگ گیا ہے، شراب پر بینڈ لگ گیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اب شراب کا پینا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جب اس آیت کو صحابہ کرام ایک دوسرے کو جب سنائے تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اس موقع پر تھے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جمگٹھا لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کی جماعت تھی، شراب پی رہے تھے، شراب پی رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں جام تھا، کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا، کوئی ہونٹوں میں شراب لگایا ہوا تھا۔ جب منادی کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، اب شراب نہیں پیا جا سکتا ہے، تو میرے بھائیوں صحابہ کرام نے ایسے عمل کی، ایسے عملی جامہ پہنائے کہ جن کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھے، جن کے ہاتھ میں جام تھے، وہ فوراً زمین پہ پھینک دیے اور کہا کہ اب ہم شراب نہیں پی سکتے، کیونکہ شراب میرے رب نے حرام قرار دیا ہے، اب حرام غذا کو کیسے پئیں گے، حرام چیز کو کیسے پئیں گے۔ اور کیا کیے، شراب اسی وقت چھوڑ دیے، شراب اسی وقت چھوڑ دیے۔ لوگوں کے ہونٹوں پہ جام لگا ہوا تھا لیکن گھونٹ اندر نہیں کیے اور اسی حالت میں شراب کو پھینک دیے، اعلان کر دیا گیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینے کے گلیوں کے اندر شراب بہنے لگے، مدینے کے گلیوں کے اندر شراب بہنے لگے، ایسا بہہ رہا تھا جیسا کہ سیلاب آ گیا ہو۔ میرے بھائیوں جب صحابہ کرام کے سامنے حرمت نازل ہو گئی پھر شراب کو کیا کیا، ایک دم پابندی کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ اللہ نے وہی کہا فَاجْتَنِبُوهُ، بچو اس چیز سے، اجتناب کرو اس چیز سے، پرہیز کرو اس چیز سے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے آیت کے اندر بتا رہے ہیں، اب آیت دیکھیے، آگے آیت جب پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا کہ ابھی وقت کے حالات سے آیت نازل ہوئی ہے۔ آج جو تنازع ہوتے ہیں، جو جھگڑا ہوتے ہیں، جو گھروں کے اندر خرافات ہوتے ہیں، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بھائی بھائی میں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہے، رشتہ دار ٹوٹ جاتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں ان کی زندگی میں آتی ہے، کیوں؟ شراب کے نشے میں جب انسان دھت ہوتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے نہ تو انسان ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ بیوی کو پہچانتا ہے، نہ بہن کو پہچانتا ہے، نہ کسی اور کو پھوپھی کو پہچانتا ہے۔ جب شراب کی حالت میں انسان ہوتا ہے کسی کو نہیں پہچانتا، کیوں؟ شراب ایسے چیز ہے۔ یہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ شراب، انسان جب شراب پی لیتا ہے تو نبی تک کو نہیں پہچانتا، نبی تک کو نہیں پہچانتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہیں شیطان یہ کرنا چاہ رہا کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کر دے، تمہارے درمیان بغض پیدا کر دے۔ شراب کے ذریعے سے یہ چیز تمہارے درمیان کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روک دے، اس لیے شراب تمہیں پلانا چاہتا ہے، پلانا چاہتا ہے۔ آج دیکھیے گھروں کے اندر جھگڑے جو ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور جو مصیبتیں، جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے معاشرے کے اندر، ایک شراب کا بہت بڑا دخل ہے، شراب کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج قانون یہ کہتی ہے، حکومت ہند یہ کہتی ہے کہ شراب کے اوپر بینڈ ہے، شراب نہیں پی سکتے، لیکن شراب کی فیکٹریوں کو بند نہیں کرتا۔ شراب کے اوپر بینڈ ہے لیکن شراب پلانے والے، شراب بنانے والے، شراب بیچنے والے، شراب خریدنے والے، شراب اٹھانے والے، شراب کے گلاس پکڑنے والے کے اوپر بینڈ نہیں لگاتا۔ لیکن اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو اسلام کے اندر کیا کہا؟ شراب کو بنانے والے،
شراب کو پینے والے، شراب پلانے والے، شراب خریدنے والے، شراب بیچنے والے، شراب کے جام اٹھانے والے اور شراب کی مدد کرنے والے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ سب کو برابر کا شریک قرار دیا، سب کو برابر شریک قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے شراب ایک اتنا خطرناک چیز ہے۔ آئیے میں بتلاؤں، شراب کے جب نشے میں انسان آتا ہے تو کسی کو نہیں پہچانتا۔ شراب تمام برائیوں کا جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کے جڑ ہے۔ شراب جب انسان پیتا ہے وہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال غنیمت کے طور پر 2 اونٹنی دیے ہوئے تھے، 2 اونٹنی دیے ہوئے تھے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایسا ہوا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی رکھا تھا اور ان کے سامنے ایک گانے والیاں گا رہی تھی، کوئی جملے اس طرح سے کہہ دیے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ جو سامنے بندھا ہوا جو اونٹ ہے اس کے سینے چیر کر کے میرے پاس لا کر کے دے دیتے۔ حضرت امیر حمزہ اٹھے اور نشے میں دھت تھا، جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں اونٹنی کو کوہان کاٹ دیے اور کوہان کاٹنے کے بعد کلیجے نکال کر کے اس گانے والے کے سامنے لا کر کے ڈال دیے، گانے والے عورت کے سامنے لا کر کے ڈال دیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے کام و کاج کیا کرتے تھے، دیگر سامان اسی سے لایا کرتے تھے۔ یہ شکایت لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت امیر حمزہ نے اس طرح سے میرے اونٹوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، میرے اونٹ کو دونوں کو موت کے گھات اتار دیے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پوچھتے ہیں آخر ایسا کیوں کیا انہوں نے، آخر ایسا کیوں کیا، اس طرح کے ستم کیوں کیا، چلو سوال کرتے ہیں ان سے۔ آخر کر جب سوال کرنے کے لیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جملے کہے ان کو، تو کہنے کی وجہ سے نیچے اوپر دیکھنا شروع کیے۔ وہ حضرت امیر حمزہ، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اوپر نیچے دیکھنا شروع کیے۔ لاسٹ میں آ کر کے کہے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ کیا کہے؟ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ یہ جملہ جب سننا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ آئے، وہاں سے لوٹ آئے اور کہے کہ ابھی یہ شراب کے نشے میں دھت ہے، ابھی مست ہے، ابھی مگن ہے، ابھی انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اس سے بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شراب جب پیتا ہے انسان نبی تک کو نہیں پہچانتا، اس نبی کو نہیں پہچانتا جس نبی کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن شراب کے نشے میں نبی تک کو نہیں پہچان رہے۔ تو شراب اتنا خطرناک چیز ہے میرے بھائی، شراب اتنا خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان شراب پیتا ہے، جب ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر جب شراب پیتا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر جب شراب پیتا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ایک بار توبہ کرے، 2 بار توبہ کرے، تیسری بار توبہ کرے تو توبہ تو ہے، لیکن پھر بھی چوتھی مرتبہ اگر شراب پیتا ہے تو ان کے گردن مار دو، ان کے گردن اڑا دو، اسلام کہتا ہے، اسلامی قوانین کہتا ہے۔ اسی طرح سے جب شراب انسان پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے وہ مومن نہیں رہتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ جب شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے مومن نہیں رہتا، ایمان اٹھ جاتا ہے، ایمان اٹھ جاتا ہے۔ جب زنا کرتا ہے انسان تو مومن نہیں رہتا ہے، ایمان اٹھ جاتا ہے۔ جب دیگر برائی کے کام انسان کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا ہے۔ اور جو انسان شراب ہی کی حالت میں مر جاتا ہے اس کا موت کفر پر آتا ہے، اس کا موت کفر پر آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے فرمان ہے پھر ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پلائے، یعنی جہنمیوں کو جو پیپ نکلنے والے ہیں، جہنمی جب جہنم کے اندر جلیں گے اور ان کے جو پیپ نکلیں گے اس پیپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل کیا اور شرابیوں کو پلائیں گے، شرابیوں کو پلائیں گے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، شراب، ایک انسان شراب پیتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کو پھر شرابیوں کو کل قیامت کے دن زانی عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی پانی، زانی عورت ہے، بدکار عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، ان کی شرمگاہ سے جو نکلتی ہے وہ پانی پلایا جائے گا۔ اللہ کو سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام حرمت سے پہلے ہی شراب کے نشے اور شراب کے خطرات کو دیکھ کر کے بھاگ گئے تھے اور شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب
بے دھڑاکے کے ساتھ پیا جا رہا ہے۔ شراب کی کوئی لت جن کو لگ گیا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، شراب ایسا چیز ہے، شراب ایک ایسی چیز ہے، شراب پینے کی وجہ سے انسان کئی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، کئی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز 40 دن تک قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شراب اگر انسان پی لیتا ہے تو کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پاس واللہ ایک آدمی میرے پاس فون کیے، اور آج شراب کا رشیا ایسے ہو گئے ہیں، خوشی بھی آئے تو شراب پیتا ہے، غم آئے تو شراب پیتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے آپ کیوں پیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی میں شراب خوشی میں پی لیا ہوں، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر پوچھا جائے کیوں پیتے ہو بھائی، وہ کہتا ہے میں غم میں پیتا ہوں، مجھے پینے کا شوق نہیں، بس پیتا ہوں غم بھلانے کے لیے، غم بھول جائے۔ اور ایک انسان اسی کے اس کے والد محترم کا وفات ہو گیا یا والدہ مر گئی تو کیا کیے، غم میں آ کر کے شراب پی لیے۔ میرے پاس فون کیے کہ کیا کیا جائے، ان کے جنازے کو روک دیا جائے یا اس شرابی بیٹے کو کیا کیا جائے، شرابی بیٹے کو کہیں پر لاک کر کے رکھ دیا جائے، کیونکہ شراب کی حالت میں جنازے میں تو نہیں جا سکتا یہ۔ اللہ نے جب شراب سے نماز ہی کو روک دیا ہے، پر جنازے میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ایک ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے، تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب میں مروں تو مرنے کے بعد میرے بیٹا مجھے کندھا دے، لیکن اس بد نصیب شرابی کو اس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں مر گئی ہے یا باپ مر گیا ہے، مغفرت کی دعا کروں کندھا دوں، وہ شراب کا لت لگا ہوا ہے، غم بھلانے کے لیے جنازہ اٹھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو شراب اتنا خطرناک چیز ہے، شراب اتنا خطرناک چیز ہے، اس لیے شراب سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، شراب سے انسان کو بچنا چاہیے، شراب سے بچنا چاہیے۔ اگر شراب سے انسان نہیں بچے گا اور اسی حالت میں مر گیا انسان تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی حالت میں مر گیا شرابی، اسی حالت میں مر گیا شرابی تو شراب پینے کی وجہ سے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وہ پاکی کی حالت میں نہیں مرا ہے، ناپاکی کی حالت میں مرا ہے، حرام چیز پی کر کے مرا ہے، پوتر غذا ان کے پیٹ کے اندر نہیں گیا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ خراب چیز گیا ہے۔ اگر ایک قطرے بھی شراب کا ایک قطرہ بھی انسان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو ایک قطرے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور میں بتاؤں میرے بھائی، شراب ایک ایسی چیز ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب جب انسان پیتا ہے کسی کو نہیں پہچانتا۔ کئی اخبارات رپورٹ کے مطابق اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ سگے بیٹے نے اپنے ماں کے ساتھ جناب الجبر کیا، ماں کی عزت کو لوٹنے پر مجبور ہوا، کیوں؟ شراب پی کر کے مدہوش تھا۔ آئیے میں زیادہ دور کے واقعہ آپ کو نہ بتاؤں، یہی میٹ پلی ایک گاؤں ہے اسلام پورہ، شراب پینے والے باپ کو بیٹے نے قتل کر دیا، شراب پینے والے باپ نے بیٹے کو قتل کیا۔ جب رپورٹ کے مطابق آئی تو کہا، بیٹے نے صاف کہا کہ میرا باپ آتا تھا اور آ کر کے گھر میں جینا دوبھر کر دیتا تھا، بڑی مصیبت بڑی پریشانی اس سے تھی، اب ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے میں اسے خلاصے دلانے کے لیے کیا اس سے جان چھڑانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے میں نے ان کو ایک بہانے میں لے کے گئے اور ان کو قتل کر دیا۔ کیا کریں گے جی کر کے انسان؟ تو بڑا حادثات ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہے کہ آدمی شراب کے نشے میں آ کر کے 6 سال کے بچی کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے اور بچی کو قتل کر دیتا ہے۔ شراب کے نشے میں انسان آ کر کے کبھی ماں کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے۔ شراب کیوں؟ شراب ام الخبائث ہے، شراب تمام برائیوں کا جڑ ہے، شراب سے انسان تمام برائیاں کر سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک روایت سنن ابن نسائی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، ایک بہت ہی عابد بڑا عبادت گزار شخص تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی بندگی میں مستغرق رہتا تھا، کبھی بھی رب کی بندگی، کبھی بھی رب کی عبادت، ان کا یہی پہچان بن گیا تھا۔ رب کی عبادت میں لوگ ان کا نام ہمیشہ لیتا تھا، ہمیشہ ان کا نام لیتا تھا کہ اتنا عبادت گزار ہے، اتنا تہجد گزار ہے، اتنا صوم و صلات کا پابند ہے۔ لیکن ایک عورت نے ان کو فریب دینا چاہی، اپنے چنگل میں پھنسانا چاہی، نہ پھنسی کیونکہ اللہ والے تھے، وہ نیک تھے، متقی تھے، پارسا تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، بھلا کیسے وہ عورت کیسے پھنسا سکتی تھی؟ نہ پھنسا سکی۔ آخرکار عورت نے اپنے لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں بزرگ کو ایسا کرو کہ ہمارے گھر تک بلاؤ۔
فلاں بزرگ کو ہمارے گھر تک بلاؤ، ہمارے کمرے تک بلاؤ، ان سے کوئی چیز کی گواہی لینا ہے۔ آخر کار وہ لونڈی گئی اور جا کر کے اس بندے کو بلانے کی کوشش کیے، اور جب یہ بندہ کو بلا کر لایا گیا، اور جیسے جیسے یہ دروازے کے اندر داخل ہوتا، لونڈی دروازے بند کرتے جاتے، جیسے جیسے دروازے پہ داخل ہوتا جاتا لونڈی دروازے بند کرتے جاتے۔ آخر کار اس جگہ پہ لے گیا جہاں پہ وہ بدکار حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے عابد شخص، میں کوئی گواہ ہوا کے لیے آپ کو نہیں بلائی، بلکہ میرے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے زنا کریں، آپ مجھ سے زنا کریں، آپ مجھ سے فحاشی کریں، آپ میرے عزت کے، آپ میری خواہش کو کیا کریں، میری تمنا اور میری جو خواہش ہے اس کو پوری کریں۔ آپ سے میں زنا کرنا چاہتی ہوں، آپ سے میں بدکاری کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے زنا کریں۔ اس عابد شخص نے کہا کہ زنا نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، میں بھلا ایسا اتنا گھٹیا کام کیسے کر سکتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اور ایک آفر رکھا گیا، چلو میرے ساتھ تم زنا تو نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو پھر ایک بچہ یہاں پہ ہے، اس بچے کو لو تلوار اور کاٹ دو، تلوار لو اور اس بچے کے گردن اڑا دو، اس بچے کو قتل کرو۔ وہ انسان کا عابد شخص میں کسی انسان کی جان کیسے لے سکتا ہے، کسی انسان کو موت کے گھاٹ کیسے اتار سکتا، یہ بھلا میرے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا پھر اور ایک تمہارے لیے اور ایک آفر ہے، یہ تینوں میں سے ایک کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے پھر تمہاری خیر نہیں ہے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا پھر بچے کو قتل کرو، یا پھر ایسا کرو شراب پی لو، شراب پی لو۔ اس انسان نے کہا کہ شراب سب سے چھوٹی گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں۔ معلوم ہوا کیا ہوا؟ شراب جب پیا میرے بھائی، جام جب چڑھا تو کہا ذرا اور ایک گلاس دو، ذرا اور ایک گلاس دو، مزید چڑھتے گیا، اور جب نشے میں آیا تو تمام برائیاں کر دیا، وہ تمام برائیاں کر دیا، یعنی عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا وہ انسان، بچے کو قتل بھی کر دیا وہ انسان۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ سمجھ میں آتا رہی میں کیا کر دیا، میں کیا کر دیا۔ جتنے سارے حادثات ہوتے ہیں، جتنے ساری چیزیں ہوتی ہے معاشرے کے اندر، کوئی انسان کسی کو اگر مارنا چاہے تو ان کو رحم آ جائے گا، لیکن جب شراب پی لے انسان ان کو رحم نہیں آتے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، انسان بے حس ہو جاتا ہے، انسان کیسے مست ہو جاتا ہے، شراب اور شراب میں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پہچانتا۔ تو میرے بھائیوں، شراب کو انہوں نے معمولی جانا، اور شراب کو معمولی جان کر کے کیا کہا، چلو شراب پی لیتا ہوں، لیکن شراب پینے کی وجہ سے تمام برائیاں کر دی۔ دوسری روایت ہے، ایک بادشاہ نے پکڑ کے لایا ایک شخص کو، اور ان کے پاس 4 چیزیں رکھا گیا کہ دیکھو، یا تو خنزیر کا، سور کا گوشت کھا لو، سور کا گوشت کھا لو، یہ تمہارے لیے ہے، اگر سور کے گوشت کھاؤ گے بچ جاؤ گے، یا پھر یہ عورت ہے اس سے زنا کر لو، یا پھر اس بچے کو قتل کر دو، یا شراب پی لو۔ 4 آفر رکھا، ایک روایت کے اندر 3 آفر رکھا اس عابد شخص کے لیے، یہاں جو بادشاہ گرفتار کر کے لائے 4 آفر رکھا، 4 چیزیں ان کے سامنے رکھا، 4 چیزوں میں سے کہا یہ سور کا گوشت کھا لو، کہا نہیں کھا سکتے ہم، حرام ہے، حرام ہے، حرام نہیں کھا سکتے، اس کو ہم حلق کے نیچے نہیں کر سکتے، یہ کیسے کھا سکتے ہیں، میرے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ کہا پھر ایسا کرو، یہ تمہارے سامنے یہ لڑکی ہے، یہ عورت ہے، اس کے ساتھ زنا کر لو، اس کے ساتھ زنا کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، اس سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ کہا پھر تیسرا آفر ہے، یہ بچے کو قتل کر دو، کہا یہ بھی اتنا بڑا پاپ میں نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ کہا پھر ایسا کیا جائے، پھر شراب کا 1 جام پی لو، 1 جام پی لو، 1 گلاس پی لو۔ انہوں نے کہا چلو یہ معمولی ہے، چلو یہ سب قتل کرنا کہاں ہے، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سور کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بھلا یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، چلو یہ تو نہیں کر کے میں ایسا کرتا ہوں، چلو شراب پی لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب شراب پیا گیا تو شراب پینے کی وجہ سے یہ 4 کام کر دیا وہ انسان، شراب تو پی لیا، بچے کو بھی قتل کیا، زنا بھی کیا، اور پھر سور کا گوشت بھی کھا لیا۔ کس نے مدہوش کیا؟ شراب کی نشے میں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب میں لوگ لطفت ہے، شراب میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، شراب سے جانے جا رہی ہے، اور شراب کی وجہ سے خالی 2016 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 3 کروڑ ملین سے زیادہ انسان صرف شراب کی وجہ سے وفات ہوتے ہیں، روڈ حادثے میں مرتے ہیں، صرف اتنا زیادہ اموات ہوتی ہے، اتنا زیادہ موت ہوتی ہے، شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جا کے کہیں پہ کسی کو مارتا ہے، کہیں کسی کو مار دیتا ہے۔
حادثات ہو جاتا ہے، بے موت مر جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، شراب کو اسی لیے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے کئی امراض جنم لیتی ہے، کئی شراب کی وجہ سے کئی امراض جنم لیتی ہے، مثلا گردے کام کرنا بند کر دیتی ہے، خون کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں، انسان بڑھاپے سے پہلے بڑھاپا نظر آنے لگتا ہے، 40 سال کی عمر ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو گیا ہے، یہ شراب کی وجہ سے۔ اور جن کو شراب کی لت لگ جائے وہ کسی کو نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پہچانتا۔ آئیے میں ایک شرابی کا واقعہ بیان کروں، شرابی کا کیا عذاب ہونے والا ہے، شرابی شخص کے کیا عذاب ہے، اس بات کو بغور سنیں گے۔ یہی بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں ایک شخص تھا، وہ کیا شراب پیتا تھا، شراب پی کر کے آتا تھا، اور شراب پی کر کے آنے کے بعد ان کی ماں ان کو وصیت کرتا، ان کے ماں ان کو نصیحت کرتا، ان کے ماں ان سے کہتا کہ بیٹے شراب ام الخبائث ہے، بیٹے شراب مت پیو، بیٹے شراب پینے کی وجہ سے تمہارے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہو، بیٹا شراب مت پیو۔ آخر کار وہ شرابی کہتا کہ اے گدھی کے جیسی تم آواز کیوں کر رہی ہو، ایسی آواز کیوں کر رہی ہو، تم چپ رہو ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، طرح طرح کے دھمکی دیتے۔ روزانہ کا یہی کام تھا۔ ایک بار شراب پی کر کے آئے، ماں نے پھر سے کہا کہ بیٹے شراب ام الخبائث ہے، شراب مت پیو، شراب تمام برائیوں کا جڑ ہے، شراب سے تمہارے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں، شراب سے تیرے صحت کے اوپر نقصانات پڑ سکتے ہیں، بیٹے شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، شراب مت پیو۔ پھر کہا کہ امی کیوں تم ایسی آوازیں کیوں کستی ہو، ڈھینچو آواز گدھے کی جیسی کیوں نکالتی ہو، آخر وجہ کیا ہے، کیوں ایسے کرتی ہو؟ مسلسل اسی طرح سے ہوتے رہا۔ میرے بھائیوں ایک بار تاریخ نے اس دن کو بھی دیکھا جب یہ انسان شراب پی کر کے آیا تھا اور ماں کو پریشان کر رہا تھا، ماں نصیحت کر رہی تھی، ماں سمجھا رہی تھی، ماں بار بار ٹوک رہی تھی، ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹے شراب ام الخبائث ہے، شراب مت پیو، شراب سے انسان کی مت ماری جاتی ہے، شراب اسلام میں حرام ہے، شراب مت پیو۔ آخر کار یہ انسان پھر بھی شراب پی کر کے آیا اور اسی حالت میں کھڈے کے اندر گرا اور وہیں پہ ان کا موت ہو گیا، اللہ اکبر۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی قصے نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، صحابی رسول اس واقعے کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ موقوف روایت ہے، ایسا ہے کہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ایسا جب یہ انسان مرا اور قبر کے اندر ان کو دفنایا گیا تو ہر روز یہ عصر کے وقت نکلتا تھا اور ان کا پورے جسم انسان کا ہوتا تھا، لیکن گدھے کا سر ہوتا تھا، قبر سے نکلتا تھا، آوازیں لگاتا تھا، ڈھیچو کرتا تھا اور پھر قبر کے اندر چلا جاتا تھا۔ راوی حدیث نے جب اس منظر کو دیکھا ان کے ہوش اڑ گئے اور ہوش بختہ ہو گئے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، انسانی شکل میں قبر سے نکلتا ہے، گدھے کا سر ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ راوی حدیث پہنچتے ہیں فلا گاؤں کے اندر کہ کیا ماجرا ہے، میں نے یہ منظر کو دیکھا ہے، میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے کا سر ہے، انسان کا پورا جسم ہے، قبر سے بار بار نکلتا ہے، آوازیں کرتا ہے، قبر میں داخل ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بتایا گیا میں نہیں بتا سکتی۔ گاؤں والے کہا میں نہیں بتا سکتا یا میں نہیں بتا سکتی، جاؤ ان کی ماں رہتی ہے فلا گاؤں کے اندر، فلا بستی کے اندر ان کی ماں رہتی ہے، بوڑھی ماں ہے، جا کے ان سے پوچھ لے آخر ان کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے، آخر یہ عذاب کے اندر گرفتار کیوں ہے، عذاب قبر کے اندر کیوں گرفتار ہے، ان کا سر جو ہے گدھے کا سر بنا ہوا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ راوی حدیث پہنچتے ہیں ان کے ماں کے پاس، ان کے ماں تک پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتا اماں جان میرے ہوش اڑ گئے ہیں، اس طرح کے میں نے منظر کو دیکھا ہے، یہ کیفیت کو میں نے دیکھا ہے کہ قبر سے انسان نکلتا ہے، سر گدھے کی ہے، آوازیں کستا ہے، قبر کے اندر پھر چلا جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے ماں نے کہا کہ بیٹے یہ منظر تو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، آخر راوی حدیث پوچھتے ہیں آخر اماں یہ وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ وجہ کچھ بھی نہیں میرے بیٹے، وجہ یہی ہے کہ یہ شراب کا رشیا تھا، شراب پیتا تھا، شراب میں دھت رہتا تھا، شراب پی کر کے اول فول بکتا تھا، کبھی مجھے مارتا تھا، کبھی کچھ سے کچھ کرتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی لیکن یہ نہ سمجھتا تھا، میں کہتا تھا بیٹے ام الخبائث ہے۔ آخر کار ایک دن ایسا ہوا شراب
شراب پی کر کے آیا تھا، میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اسی وقت فرشتے آیا اور اس کے روح قبض کر لیا، اسی وقت موت واقع ہو گئی، اور جب سے قبر کے اندر ان کو دفنایا گیا ہے مسلسل یہی دن میں دیکھ رہی ہوں، مسلسل میں یہی دن دیکھ رہی ہوں۔ اس لیے شراب خور تھا، شراب پیتا تھا، اس لیے منظر میں ہمیشہ دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے شرابیوں کو میرے بھائی، کیا منظر ہے شرابیوں کا۔ شراب جو شراب ہے کل قیامت کے دن جو سزا ہونا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی شراب کی وجہ سے کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی دکھا دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی دکھا دیتا ہے۔ میں یہ باتیں کیوں رکھ رہا ہوں میرے بھائیو؟ اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ شراب خوری حرام ہے، شراب اسلام میں حرام ہے۔ کوئی انسان شراب پی کر کے مر جائے والا کیسا ہے؟ کوئی انسان شراب پی کر کے مر جائے والا کیسا ہے؟ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے کے اندر شرابی بے عام ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شراب پی کر کے مر گیا ہے، ان تک نہ تو ان کو غسل دیا جائے، نہ ان تک جو ان کے جنازے میں پہنچایا جائے، نہ ان کو قبرستان تک لے جایا جائے۔ کوئی شراب کی حالت میں مر گیا ہے کیونکہ وہ کوئی اچھا کام کر کے نہیں مرا، برا کام کے مرا ہے، اپنے گردے کو، پھیپھڑے کو خراب کر لیا ہے، اپنے جسم کو خراب کر لیا ہے۔ جو جسم اللہ نے دیا تھا اس جسم کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ نے کہا کہ اپنے جسم کو ہلاکت میں مت ڈال۔ یہ بندہ یہ کیا کیا؟ ہلاکت میں ڈال کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اسی لیے شراب کو حرام قرار دیا کیونکہ شراب جب انسان پیتا ہے تو شراب پھر کسی کو نہیں پہچانتی، شراب کسی کو نہیں جانتی۔ شراب خور تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جا کر کے نالی میں لطفت ہے، نالی کے اندر گرا ہوا ہے، انسان گزرنے والا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، کہتا میں سب سے بڑا ہوں۔ اسی لیے ایک شخص موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد یہ منظر کو دیکھ کر کیا ہے، شراب خور کا شراب سے دھت ہے، چاند کو توڑنے کی کوشش کر رہا، سورج کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، توڑ نہیں سکتا ہے، لیکن شرابی کرتا ہی نہیں کرتا، ہاتھ اوپر نیچے کرتا، بڑھاتا نہیں بڑھاتا ہے۔ اس شراب جب پیتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ہے؟ شرابی سے بڑا کوئی ہے؟ جب شراب پی لیتا ہے ایک باٹل مارتا ہے، تب ایک گلاس جام ڈالنے کے بعد ان سے بڑا کوئی ہے؟ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے۔ نریندر مودی بھی آ کر کے کیا آفر ان کو کرے کہ چلو بیٹا تمہیں ہم یہ آفر کرتے ہیں، وہ کہتا تو کہاں، میں بادشاہ ہوں، ایک پل کے لیے میں بادشاہ، تو کہاں بادشاہ ہے۔ اسی طرح سے شراب پی کر کے چاند کو توڑنے کی کوشش کر رہا، سورج کو توڑنے کی کوشش کر رہا، ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اس منظر کو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ اگر کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے شراب سے خطرناک چیز، شراب سے بدتر چیز، شراب سے اور خراب چیز اگر کوئی ہے تو ایسی صورت میں اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں کہ شراب سے وہ کوئی خطرناک چیز ہے۔ جب سوال پوچھا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، امام مالک نے کہا کہ دیکھیے اس منظر یہ ہے کہ دیکھیے شراب، ابھی میں ریسرچ کر رہا ہوں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تمہارے بیوی کا طلاق کا مسئلہ ہے، تم نے بہت بڑا قسم اٹھا لیا ہے، پتہ نہیں شراب سے بھی کوئی خطرناک چیز ہو سکتا ہے۔ ریسرچ کرتے گئے بتایا گیا کہ شراب جو اتنا خطرناک چیز ہے، لیکن شراب سے بھی ایک خطرناک، اس سے بھی بڑھ کر کے ایک چیز ہے، وہ سود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سود بھی عام ہے، لوگ سود کی کاروبار کر رہے ہیں، سودی فائننس پر پیسہ اٹھا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا تمام واقعہ اور تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اور صرف شراب ہی نہیں، آئیے میں وضاحت کر دوں، شراب ہی صرف نہیں، اب شراب کے زمرے میں گٹکے بھی آ جاتے ہیں، شراب کے زمرے میں کھینی بھی آ جاتے ہیں، شراب کے جملے میں سگریٹ بھی آ جاتے ہیں، شراب کے جملے میں بیڑی بھی آ جاتے ہیں، یعنی کل مسکر حرام، جتنے چیز نشہ لانے والے ہیں سب حرام ہے۔ اگر ایسا آلریڈی کمپنیاں لکھ رہی ہے، سگریٹ کے اندر ڈبے کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ سگریٹ پینا فائدہ مند ہے، کیا لکھا ہے؟ سگریٹ پئیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ شراب کے اندر بھی کوڈ لگا ہوا ہے، بار کوڈ، موبائل لائیے بار کوڈ، بہت فائدہ ہے، پیجیے شراب۔ دیگر بیڑی کمپنیاں بھی لگا رہی ہے کہ اس کو پئیں گے بہت فائدہ ہے۔ یہ اتنا فائدہ والا کام ہے، اتنا فائدہ والا کام ہے کہ ایک انسان اگر پانی پیتا ہے تو پانی سے صحت بن سکتا ہے، غذا کھاتا ہے تو صحت بن سکتا ہے، لیکن اگر شراب پیتا ہے نہ تو اس کے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان بیڑی پیتا ہے، بیڑی نقصان کے سوا
کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. ایک انسان سگریٹ پیتا ہے, سگریٹ نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے امت اسلام کے اندر مذہب اسلام نے یہ تمام ساری چیزوں کو کیا کہا ہے, ام الخبائث قرار دیا ہے اور تمام ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر کوئی ہمارے بھائی شراب کے رشیے ہیں یا دیگر خرافات والے کام کرتے ہیں, نشہ آور چیز کرتے ہیں, گٹکے شکل ہو سکتا ہے, تمباکو کی شکل میں ہو سکتا ہے, دیگر شکل ہو سکتا ہے, تمام ساری چیزوں سے توبہ کرے. اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس جب آئیں گے, اللہ جب پوچھے گا کہ میں نے تمہارا پھیپھڑا تو اچھا دیا تھا, تمہارا دل تو اچھا بنایا تھا, تمہیں صحت و تندرستی میں نے دی تھی, لیکن تم نے یہ تمام ساری چیزیں پی کر کے تم نے کیا کر لیا, پھر کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ اس لیے اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا برائی اگر ہے تو ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے اور شراب سے باز رہنا چاہیے, کیونکہ شراب ام الخبائث ہے اور شراب کا سزا آپ نے سن لیا. بہرحال یہیں سے بات کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں, واقعی معنوں میں مولا کریم اگر ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر شراب خور ہے, شراب پیا جا رہا ہے, شراب کے رشیے ہے, مولا کریم انہیں شراب سے توبہ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.